حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پٹھی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دکن میں اردو شعر و ادب کے آغاز و ارتقاء کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابتدائی دور کے کچھ شاعروں کا، نثر نگاروں کا تذکرہ کیا تھا۔ دکنی ہندوستان میں الگ الگ علاقوں میں جہاں اردو کو فروغ حاصل ہوا، اس میں ایک مرکز کا نام ہے احمد نگر۔ احمد نگر میں اردو کی کیا صورتحال رہی، اس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ بہمنی سلطنت کو زوال ہوا تو دکن میں 5 خود مختار حکومتیں اور وہاں سلاطین مقرر ہوئے۔ ان میں احمد نگر، گولکنڈہ، بیدر، بیجاپور اور گجرات کے یہ علاقے تھے جہاں اردو زبان، ادب، شاعری، نثر کو فروغ حاصل ہوا۔ احمد نگر میں نظام شاہیوں نے حکومت قائم کر لی تھی، لیکن یہ علاقہ سیاسی اعتبار سے زیادہ ترقی نہیں کر سکا تھا، لہذا زبان و ادب کے بھی یہاں پہ زیادہ نمونے، یا یہ کہیے کہ زیادہ ادب ہمیں یہاں ہمدست نہیں ہوتا۔ بہرحال احمد نگر کے کچھ ایسے شاعر ہیں جن کی خدمات اردو ادب کی تاریخ کو مستحکم بناتی ہے۔ ان میں پہلا نام تھا اشرف کا، شاہ اشرف بیابانی ان کا نام تھا۔ انہوں نے 1503 میں ایک طویل مثنوی نو سر ہار کے نام سے تخلیق کی تھی، جس میں کربلا کے واقعات کو داستانی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ زبان کی سادگی اور بیان کی بے تکلفی کے اعتبار سے بھی یہ مثنوی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو نوسرہار تھی، امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی اس داستان کو ظاہر کرتی ہے جو میدان کربلا میں یزید کے خلاف، یا یہ کہیے شر پسندی کے خلاف جو جنگ عمل میں آئی تھی۔ دکنی ہندوستان میں مرثیوں کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے، اور مرثیے مثنوی کے فارم میں بھی لکھے گئے ہیں، مثنوی کی حیت میں بھی لکھے گئے ہیں، غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے ہیں، مثلث، مخمس، مسدس، مربع، ان تمام حیتوں میں، ان تمام اسٹرکچرز میں، ان تمام ودھاؤں میں وہاں مرثی لکھے گئے۔ نوسرہار مثنوی کے انداز میں لکھا گیا ایک ایسا مرثیہ ہے جو دکنی ہندوستان میں مرثیہ نگاری کے آغاز و ارتقاء کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ احمد نگر میں ایک دوسرے شاعر بھی گزرے جن کا تخلص تھا شوقی، شیخ حسن ان کا نام تھا۔ شوقی تخلص فرماتے تھے، اور انہوں نے بھی صنف مثنوی نگاری کی طرف خصوصی توجہ صرف کی تھی۔ ظفر نامہ نظام شاہ، ان کی یہ مشہور تخلیق ہے ظفر نامہ نظام شاہ۔ یہ ایک لڑائی کا تاریخ بیان ہے جو وجے نگر کے راجا اور نظام شاہ کے مابین ہوئی تھی۔ اس مثنوی سے اس عہد کے واقعات، حالات، زیورات وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ دوسری ان کی تخلیق تھی میزبانی نامہ سلطان محمد عادل شاہ۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے، یہ میزبانی کے سلسلے کی تخلیق ہے۔
اس میں اس عہد کے رسم و رواج اور تقریباً وہاں کی تمام تر تقریبات کا بیان ملتا ہے۔ یہ بھی ایک مثنوی ہے جو 1632 عیسوی میں تخلیق ہوئی تھی۔ اس جائزے سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ دکنی ہندوستان میں احمد نگر میں جو اردو کی خدمات انجام دی گئی وہ ناقابل فراموش ہے۔